جو گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیں. اور ایک مومن، ایک مسلمان، اسے ہر لحظہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح گناہوں سے اس کی جان چھوٹ جائے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے آج تک گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، آخر ہم یہ گناہ کیوں چھوڑیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی گڑ گڑا کے دعائیں، التجائیں، یہ ذکر، اذکار، وظیفے کیوں کریں کہ ہماری گناہوں سے جان چھوٹ جائے؟ یہ پہلو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ عام طور پر ان گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور یہ گناہ انسان کو لے ڈوبتے ہیں. قرآن مجید ہماری ہدایت کی کتاب ہے. آپ پورا قرآن پڑھیے، قرآن مجید میں جا بجا ایسی قوموں کا، ایسے لوگوں کا، ایسے گھروں کا، ایسی شخصیتوں کا تذکرہ ہے جنہیں برباد کرنے والا صرف اس کا گناہ تھا. بنی اسرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک زمانے میں بڑی لاڈلی قوم تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں چھوئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں چھوئے گا؟ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. جس آدمی نے گناہ کمائے، اس کی کمائی میں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو گئے، اور ان گناہوں نے اسے گھیر لیا، فرمایا یہی تو جہنم والے لوگ ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ 2-4 دن جہنم میں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. ہمیشہ جہنم میں بھیجنے والی چیز کیا تھی؟ ان کے گناہ. نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کس نے نہیں سنا؟ اس قوم کو پانیوں میں غرق کس نے کیا؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مما خطیئاتہم اغرقوا، یہ ان کے گناہ تھے جن کی وجہ سے یہ ڈوب گئے. ادخلوا نارا، اور صرف اس دنیا میں نہیں ڈوبے، اس جہان میں بھی جہنم کا ایندھن بن گئے. سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی قوموں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ. اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی تیاری کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو دنیا میں فساد مت مچاؤ. قوم نے کیا جواب دیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. قوم نے ان کو جھٹلایا کہ یہ درست نہیں کہتا، یہ ہمیں غلط نصیحتیں کرتا ہے. سبحان اللہ. آج بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان، ہمارے بہت سارے اہل ایمان ساتھی یہ تصور کرتے ہیں کہ مولوی ان کو غلط راستے پہ لگاتے ہیں، اور مولوی کیا ہیں؟ یہی انبیاء کے وارث ہیں. کام کیا ہے؟ وہی جو انبیاء کا کام تھا. اسی طرح جھٹلایا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا تھا؟ ایک زلزلے نے ان کو ایسا جھٹکا دیا کہ وہ اپنے ہی گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. اور اس قوم کے بعد تو اللہ نے قوموں کے نام لے لے کر بتایا. فرمایا وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین. آج کو دیکھو، ثمود کو دیکھو، یہ وہ قومیں تھیں تمہارے سامنے ہیں، ان کے کھنڈرات آج بھی تمہارے سامنے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ ان کے برے اعمال ان کے سامنے خوبصورت کر کے دکھائے. ان کو لگتا تھا ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، دنیا کے معاملات میں ان کی نظر بڑی چلتی تھی، لیکن شیطان کے چکر میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا. فرمایا وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. قارون کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، حامان کو دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام بڑی نشانیاں، بڑے دلائل، بڑے براہین لے کے آئے، سمجھاتے تھے، ڈراتے تھے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن ہم سے آگے کب نکل سکتے تھے؟ تکبر کیا، نہیں مانتے. تکبر کیا کہ اس کی کیسے مان لیں،
اور آخرکار کیا ہوا؟ انہی کی غلطیاں، انہی کی خطائیں، کسی اور کے گناہ ان کے سر نہیں پڑے، اپنی کمائیاں ان کو لے ڈوبی. فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. جتنی قوموں کا، جتنی شخصیات کا تذکرہ کیا نا جی، فرمایا سب کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، اس کی غلطیوں کی وجہ سے پکڑا. تو اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے نا کہ گناہوں سے کیوں جان چھڑائیں، اس لیے جو جان چھڑائیں، یہ گناہ ہم سے پہلے کتنی قوموں کو، کتنی شخصیتوں کو، کتنے لوگوں کو لے ڈوبے ہیں، اور آج ہم بھی اگر دنیا میں برباد ہو رہے ہیں یا اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں تو انہی گناہوں کے سبب کر رہے ہیں. اس لیے اہل ایمان کو ضروری ہے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور کسی طرح اس گند سے، اس پلیدی سے، اس نحوست سے جان چھڑائیں کہ اللہ کسی طرح یہ گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں سے اترے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو سکیں. کتنے لوگ ہیں یقین مانیے ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملتی، سجدے سے کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن اپنے گناہ اس طرح ہو چکے ہیں کہ یہ گناہ اسے اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے رزق سے اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ مالک الملک نے جو رزق لکھا تھا، انہوں نے مالک الملک کو اتنا غصہ دلایا، اتنا ناراض کر دیا کہ انہی کا رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روک دیا. بلکہ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے کبھی کبھار ہمیں ہماری سواری کا رویہ دیکھ کے، ہماری گھر والی بیوی کا رویہ دیکھ کے پتا چلتا تھا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، ورنہ یہ سواری ہم سے ایسے نہیں کرتی. آج سواری بدک رہی ہے، آج گھر میں خفگیاں پڑ رہی ہیں، آج خاندانوں کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، کاروبار اور معیشت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کسی کا قصور نہیں ہے. یاد رکھیے یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آپ کو اگر خشکیوں میں، پانیوں میں فساد نظر آتا ہے تو یہ اور کسی کا قصور نہیں ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ان گناہوں سے چھٹکارا بہت ضروری ہے میرے عزیز بھائی. اور پھر ہمارے موضوع کا ایک حصہ ہے کہ اس گناہوں سے چھٹکارے کے اذکار کیا ہونے چاہیے. باقی تو بہت سارے اعمال ہیں کہ آپ نیکوں کی مجالس میں بیٹھیں یا آپ نیکیوں کی طرف ترغیب کریں. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو آپ کو ان گناہوں کی بجائے نیکیوں کے راستے پہ چلاتے ہیں. لیکن ہمارا خاص موضوع کیا ہے کہ ہم وہ اذکار کون سے کریں، وہ وظائف کون سے کریں، وہ دعائیں کون سی کریں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جن سے ہم ان گناہوں سے بچ سکیں. تو سب سے پہلے یاد رکھیے ان گناہوں کا منبع اور مصدر ہمارا ازلی دشمن شیطان ہے. عام طور پر ہم اس کی دشمنی کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر فرمایا ہے کہ تمہارا دشمن ہے. ان شیطان لکم عدو، فرمایا فاتخذوہ عدوا. یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو، اس کے ساتھ دشمنی بنا کے رکھو. یہ تمہارا دوست نہیں ہے. عام طور پر ایک مسلمان دھوکہ تب کھاتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ شیطان دشمن نہیں ہے، اور یہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے یہ اپنے وار کرتا ہے، اپنی چالیں چلتا ہے. اور سب سے بڑھ کر چالیں اس کی تب کامیاب ہوتی ہیں جب آدمی ذکر سے محروم ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو شیطان کی پارٹی میں داخل ہو جاتے ہیں. سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے کی صورت ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان نے ان کے اوپر ایسا قابو پا لیا، اب انہیں اللہ کے ذکر سے محروم کر دیا، اللہ کا ذکر بھلا دیا. تو جب میں اور آپ صبح کا ذکر نہیں کر پا رہے ہوتے، شام کا ذکر نہیں کر پا رہے ہوتے، سونے کے اذکار ہم سے نہیں ہو رہے ہوتے، فجر کے بعد سونے سے اٹھنے کے بعد ہم سے اذکار نہیں ہو رہے ہوتے، تو سمجھیے کہ یہ شیطان ہے جس کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں اور ہم اللہ کے ذکر سے محروم ہو گئے. اور جن لوگوں کو شیطان ذکر سے محروم کر لیتا ہے فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کی پارٹی ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یاد رکھنا شیطان کی پارٹی صرف نقصان اٹھاتی ہے. شیطان کی جو پارٹی ہے وہ صرف نقصان اٹھاتی ہے. اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر شیطان ایسا حاوی ہو گیا، انہیں اذکار سے، وظیفوں سے، ذکر سے، دعاؤں سے محروم کر دیا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. فرمایا جو آدمی رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، ذکر نہیں کر پا رہا ہوتا،
فرمایا ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو باندھ دیتے ہیں، یہ شیطان اس کا دوست ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ اب آپ اندازہ کیجئے نبی کریم شیطان کی ہم سے دشمنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ہر روز 2500 نیکیاں نہیں کر سکتا؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول 2500 نیکیاں روزانہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں 2500 نیکیاں، اور یہ نیکیاں ہیں بھی بڑی آسان ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں کر پاتے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بتائیں تو صحیح کون سی نیکی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ تھوڑا اندازہ کیجئے میرے ساتھ، فرمایا آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے، کتنی دفعہ ہو گیا؟ 30 ہو گیا۔ 5 نمازوں کے ساتھ کتنا ہو گیا؟ فرمایا 150 مرتبہ تم کہو گے 1500 نیکیاں اللہ دے گا۔ 150 مرتبہ تم کہو گے، ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر 1500 اللہ دے گا۔ فرمایا پھر کوئی آدمی جب اپنے بستر پہ آئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 100 ہو گیا۔ فرمایا 100 مرتبہ تم کہو گے 1000 نیکیاں اللہ دے گا۔ 1500 اور 1000 کتنی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام ہے کرنے والا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو اتنا آسان کام ہے، اجی نماز کے بعد صرف آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہیں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول یہ تو بڑا آسان کام ہے، پھر ہم کرتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان زیادہ نہیں کر پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب تم نماز میں ہوتے ہو تو شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر۔ یہ نماز میں ہی ان کاموں کو یاد کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے، جو ہی اس کی نماز مکمل ہوتی ہے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی بستر پہ آتا ہے، شیطان اس کو سلانے کی، تھپکیاں دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سو جائے۔ فرمایا ذکر کرنے کے بغیر ہی شیطان سلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا آپ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، یہ ایسا دشمن ہے، اور اسی نے ہمیں ان اذکار سے محروم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے اس شیطان سے دشمنی مول لے کے اس کو ہرانے کا کام ہے، یہ بڑا مبارک کام ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، اور خاص سب سے بڑی دعا یہ ہے اللہ کا قرآن پڑھیے۔ اللہ کا قرآن، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، کوشش کیجیے۔ دوسری چیز جو مجھے اور آپ کو عام طور پہ اللہ کے ذکر سے محروم کرتی ہے، اور عام طور پہ جس وجہ سے ہم گناہوں میں پڑتے ہیں، وہ ہمارا دل ہوتا ہے۔ ہمارا دل، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یاد رکھنا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، یہ ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ادھر دل پہ ہاتھ مار کے فرمایا الا التقوی ہا ہونا، یاد رکھنا تقوی ادھر ہوتا ہے، تقوی ادھر ہوتا ہے، تقوی اس دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور یہی دل شیطان اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ دل کہتا ہے ایسے کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ایسے کرنا ہے، دل کہتا ہے ادھر جانا ہے، ہم کہتے ہیں ادھر جانا ہے۔ اس دل کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم نے اکثر سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ آپ جب یہاں سے درس سن کے جاتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ارادہ کر کے اٹھتے ہیں کہ آج کے بعد تو یہ خیر کا کام میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، پھر شیطان ورغلا لیتا ہے، پھر خیر کے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ یہاں سے ارادہ لے کے اٹھتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ نے توفیق دی اس گناہ میں پڑنا ہی نہیں ہے، پھر اسی گناہ میں پڑے ہوتے ہیں، شیطان ورغلا لیتا ہے، دل گھوم جاتا ہے، دل پھر جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اپنے اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے،
میں نے تیرے دین پر چلنے کا جو ارادہ کر لیا ہے مجھے استقامت عطا کر دے۔ قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کی دعا مشہور ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے ہی دی، صحیح راستہ دکھائی دیا، خیر کی بات ہمارے کانوں میں پڑ ہی گئی، دل میں جگہ بنائی لی اس نے، اب ہمارے دلوں کو دوبارہ زنگ نہ لگانا، اے اللہ ہمارے دلوں کو دوبارہ زنگ نہ لگانا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر، تو ہی عطا کرنے والا ہے، ہمارا تو اللہ کے علاوہ عطا کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ دیکھیے ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیں، مجھے زنا کی اجازت دیں۔ بڑا عجیب بات کرتا تھا، آج بھی کوئی مولوی کے پاس آئے تو مولوی بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ادھر میرے قریب آ۔ وہ جب نبی علیہ السلام کے قریب آیا، آپ نے اس سے کچھ سوال پوچھے، آپ نے فرمایا بات سن، تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اچھا تو اپنی خالہ کے ساتھ پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی خالہ لگتی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اپنی پھپھی کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی پھپھی لگتی ہوگی۔ تو اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں پسند کرتا، جس کے ساتھ تو بدکاری کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کوئی کیسے پسند کرتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جہتوں سے اس کو سکھا دیا نا، پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کا گناہ معاف کر دے، یہ پہلے گناہ میں تھا، گناہوں میں مشغول تھا، اب اس کا دل وہاں سے نکل بھی نہیں رہا، آ کے نبوت کے دربار میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، سب سے پہلے کیا؟ اے اللہ اس کا سابقہ گناہ معاف کر دے، بطاہر قلبہ، اے اللہ اس کا دل صاف کر دے، اس کا دل صاف کر دے۔ فرمایا وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر، یہ شرمگاہ نا انسان کو بڑے برے کاموں پہ لگا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس کے گناہ معاف بھی کر دے، اس کا دل پاک کر دے، اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں۔ آپ بھی مانگ سکتے ہیں، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر، اے اللہ تو میرے دل کو پاک کر، اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت تو کر۔ اب بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ تو آئیے یہ دعائیں، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت کر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے ساتھ دہرائیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سنتے تھے نا، ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ ہمارے بارے میں کس بات کا ڈر رکھتے ہیں؟ اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ ہم شرک کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس بات کا نہیں، لیکن یاد رکھنا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، بس اسی سے درخواست ہے، اسی سے التجا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، ہمارے دل کو اپنے دین سے پھیر کے کسی اور طرف نہ لگا دینا۔ دل تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، جب چاہے پھیر دے، کتنے لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے، ہمارا دل بھی اس نے پھیر کے اپنے دین کی طرف لایا نا۔ اب اللہ سے درخواست ہے اللہ اس دین پر جما دے، زندہ رکھ اسی دین پر رکھ، موت دے اسی دین پر موت دے۔ دل کے ساتھ ایک تیسری چیز شیطان، اور دل کے بعد ایک تیسری چیز جو آپ کو اور مجھے نقصان دیتی ہے وہ ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں، یہ بھی بہت برے انداز میں اور برے راستوں میں انسان کو لگاتی ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اس نفس کو اپنا شریک قرار دیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیغمبر آپ نے اس آدمی کو دیکھا نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ اس کو پاک کر دے، برے نفس کو
گندے نفس کو پاک کر دے. وزکیھا انت خیر من زکاھا، اللہ تو سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے. انت ولیھا و مولاھا، اے اللہ اس کا ولی بھی تو ہے، مولا بھی تو ہے. میرے کنٹرول میں میرا نفس نہیں ہے. اے اللہ تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے. نگران بھی تو ہے، نگہبان بھی تو ہے، اور اس کی مدد بھی تو کر سکتا ہے. میرے نفس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. اے اللہ یہ مجھے بھی گناہوں پہ لگاتا ہے، میرے نفس کو تو پاک کر دے. تو 3 کلمات ہیں جی، بڑے آسان سے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیھا انت خیر من زکاھا انت ولیھا و مولاھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کہنے لگے، اللہ کے رسول تو مجھے دعا سکھائیے، صبح بھی پڑھوں، شام بھی پڑھوں، بستر پہ آگے بھی پڑھوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. یہ دعا آپ کے صبح شام کے اذکار میں موجود ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر شیطانی وشرکہ. اے اللہ زمین و جہان کے پیدا کرنے والے، اے اللہ غیب اور حاضر سب کا علم رکھنے والے، اے اللہ ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے مالک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا، میرے نفس کے شر سے. یہ نفس آپ کو بہت شریر بناتا ہے، اس کے شر سے اللہ مجھے بچا. مجھے شیطان کے شر سے بچا، مجھے شیطان کے شرک کے شر سے بچا. بڑی قیمتی دعا ہے یہ. اگر میں اور آپ صبح، یہ دیکھیے نا، یہ ایک حبیب نے اپنے محبوب کو دعا سکھائی، کتنی قیمتی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق سے بڑھ کر امت میں کوئی بھی نہیں تھا، اور ابو بکر صدیق کے مانگنے پہ دعا سکھائی. اس دعا کو اپنا حرز جان بنائیے. یہ دعا مجھے اور آپ کو ہمارے نفس کے شر سے بچا سکتی ہے. اگر ہم اس کی پابندی کریں تو یقین مانیے اس دعا کو ہم نہایت قیمتی انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ نفس مجھے اور آپ کو لے ڈوبتا ہے، اسی نفس کے شر سے بچ جائیے. پھر آئیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں برسائے. آپ نے کہاں کہاں ہماری تربیت کی، ہمیں بچایا. کبھی ہم آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کبھی ہم کانوں سے کرتے ہیں، کبھی ہاتھوں سے کرتے ہیں، کبھی پاؤں سے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے. شکل ابن حمید اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. دعا کیا تھی؟ اللہم انی، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میرے کانوں کے شر سے. میرے کانوں میں جو شر موجود ہے اس شر سے مجھے بچا کے اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ میری آنکھوں میں جو شر ہے، میری آنکھیں جو برائی کرتی ہیں، میری آنکھوں کی برائی سے مجھے بچا کے اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ میری زبان کے شر سے مجھے بچا لے. اے اللہ مجھے میرے دل کے شر سے بچا لے. اے اللہ مجھے میری منی کے شر سے بچا لے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جوانوں کو ان کی جوانی ایسے بھڑکاتی ہے کہ یہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہاں تک سمجھایا کہ یہ چیز بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے شر سے بھی بچنے کے لیے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے. کتنی قیمتی دعا ہے. اے اللہ مجھے میرے کانوں کے شر سے، مجھے میری آنکھوں کے شر سے، مجھے میری زبان کے شر سے، مجھے میرے دل کے شر سے، مجھے میری منی کے شر سے مجھے بچا لے. اسی طرح بس بچا لے اللہ. اور اگر آپ یہ دعا مانگیں، ہمارے گناہ عام طور پر اسی انداز کے ہوتے ہیں، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ. زبان کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا بسا اوقات ایک کلمہ ہوتا ہے جو آدمی کو جہنم کی تہہ میں پہنچا دیتا ہے. اگر آپ زبان کے شر سے بچ گئے ہیں جی، آپ شرمگاہ کے شر سے بچ گئے. وہ حدیث یاد نہیں ہے آپ کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اتنی آسان بات ہے. فرمایا جو اپنے جبڑوں کے درمیان اس نرم زبان کی ضمانت دیتا ہے، اپنی ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، اس کے ساتھ برائی نہیں کرے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اللہ مجھ سے اگر گناہ ہو ہی جاتے ہیں تو مجھے بچا لے میرے شر سے، میرے کانوں کے شر سے، میری آنکھوں کے شر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ امت کے بہت سارے لوگ مالی معاملات میں بھی گناہوں میں پڑتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دعا سکھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، قرضے کا مطالبہ کر رہا تھا. آپ نے فرمایا میں تجھے ایسی دعا سکھاتا ہوں
پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اتار دے گا. اور یہ صرف قرضے کی نہیں ہے، حرام مال سے بچنے کی بھی دعا ہے. کتنے لوگ ہیں ان کی حرام معیشت نے انہیں برباد کیا ہے، کتنے خاندانوں کو حرام کمائی نے برباد کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام پر پلتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. تو آئیے اس حرام سے بچیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا سکھائی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اے اللہ مجھے اتنا حلال عطا کر، اتنا حلال عطا کر کہ مجھے حرام سے بچا لے، اتنا حلال عطا کر کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اور اے اللہ اپنے فضل سے تیرے علاوہ جتنے لوگ ہیں، دنیا کی جتنی مخلوق ہے اس سے بچا لے، صرف اپنے فضل کا محتاج رکھ. کتنی قیمتی. اے اللہ مجھے حرام سے بچا لے اور حلال اتنا عطا کر کے حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا مجبور ہو جاتے ہیں، مجبور ہو کے حرام کی طرف پڑھ رہے ہیں. فرمایا اللہ اتنا حلال عطا کرنا حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور اے اللہ مجھے تو اتنا عطا کر کے تیرے علاوہ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، تو مجھے غنی کر دے. اپنے مال کی حفاظت کیجیے بھائی. یہ مال مجھے اور آپ کو برباد کر دیتا ہے. یہ ذکر کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ دعائیں آپ کو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن کیا خوب ہو ہم ان کی حفاظت کریں. یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ ہم بے بس لوگ ہیں. اگر ہم بڑے طاقتور ہوتے نا تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم طاقتور نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے. قوت ساری مالک الملک عطا کرتا ہے. کسی کو نیکی کی توفیق دیتا ہے وہ صرف وہ دیتا ہے، اور کسی کو گناہ سے بچاتا ہے وہ صرف وہ بچاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے ہم ایسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. کیونکہ دیکھیے میرے اور آپ کے الفاظ میں وہ قیمت ہی نہیں ہوگی، وہ ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منوا لیں. لیکن اللہ کے رسول نے جو الفاظ سکھائے ہیں، جو کلمات سکھائے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی سے سکھائے ہیں. یہ دعائیں یاد رکھیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، بڑی قیمتی دعا ہے. اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے جب بھی کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک. یہاں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جس طرح انسان کا نفس، جس طرح شیطان، جس طرح انسان کا دل انسان کو گناہوں پر لگاتا ہے، اسی طرح گناہوں میں یہ حیثیت موجود ہوتی ہے، یہ تاثیر موجود ہوتی ہے. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لے کے آتا ہے. یہ گناہ بھی گناہوں کا سلسلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے اوپر فرمایا فتنے اس طرح گرنے لگ جاتے ہیں جس طرح تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے اور تسبیح کے دانے گرنے لگ جاتے ہیں. دلوں کے اوپر اس طرح گناہوں کا تانتا بن جاتا ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل ان فتنوں کو قبول کرتا ہے، پہلے فتنے کو قبول کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اس فتنے کے بعد ایک ڈوری ٹوٹ جاتی ہے گناہوں کی، اور وہ گناہ دل کو سیاہ ترین دل بنا دیتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کار جب گناہوں پر گناہ انسان کرتا چلا جاتا ہے، یہ دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے الٹا برتن ہوتا ہے. اب الٹے برتن میں آپ کچھ بھی ڈالے ڈلے گا نہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا. اب اس دل کو نیکی نیکی لگ ہی نہیں رہی ہوتی، اب اس دل کو برائی برائی لگ ہی نہیں رہی ہوتی. نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں مل رہی کیونکہ اس کو نیکی سمجھتا ہی نہیں ہے. برائی سے بچ ہی نہیں رہا کیونکہ اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے. دل کی حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے میں ان گناہوں سے بھی بچ کے رہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کروں گا پھر، کیونکہ ہمارا تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اے اللہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک. اللہ اپنی خشیت ہمارے لیے ایسی تقسیم کر کہ اس خشیت کی وجہ سے میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹیں ڈال جائیں. دیکھیے خشیت کیا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت والوں کے بارے میں فرمایا ذالک لمن خشی ربہ. وہ آدمی جس کے دل میں خشیت ہوگی اس کو جنتیں ملیں گی. خشیت اصل میں اس محبت کو کہتے ہیں جس محبت کی وجہ سے آپ اس بات سے ڈرتے ہوں کہیں میرا مالک خفا ہی نہ ہو جائے. ڈر دو طرح کا ہوتا ہے نا. ایک ڈر یہ ہوتا ہے وہ سزا نہ دے دے، جیسے پولیس والوں سے لوگ ڈرتے ہیں چلان نہ ہو جائے، پولیس والے اندر نہ کر دیں. یہ اور ڈر ہے. یہ ڈر جہنم کا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگلا خفا ہی نہ ہو جائے. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں ابا جان خفا ہی نہ ہو جائیں، استاد جی ناراض ہی نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی خشیت کا مطلب یہ ہے
ڈر بھری محبت، ایسی محبت کہ اللہ کو خفا کرنے کا ہمیشہ ڈر ہی رہے، کہیں میرا ایک قدم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دے۔ اللہ تو ہمیں ایسی خشیت عطا کر کہ ہمارے اور نافرمانیوں کے بیچ میں وہ خشیت عائل ہو جائے، جب بھی گناہ یا نافرمانی کرنے کا ارادہ بھی ہو تیری محبت آڑے آ جائے، تیری خشیت آڑے آ جائے، گناہ کی طرف دل جائے ہی نہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما، اور ایسی توفیق ہو سکتی ہے۔ ایک اور دعا جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں، یہ خالص اہل حدیثوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے نہیں ایک روٹین کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے رکیے، آپ مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے؟ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوریاں ڈال دیں، جو میں بار بار خطاؤں میں لپٹ جاتا ہوں، مجھے خطاؤں سے اتنا دور کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق کو مغرب سے دور کر دیا، اتنا دور کر دے مجھے گناہوں سے، خطاؤں سے۔ بار بار انسان پڑ جاتا ہے نا، اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب کو تو نے دور کیا ہے۔ کیا خیال ہے اگر ہم نماز میں کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے پہلی بات یہ مانگے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو مجھے میری خطاؤں سے دور کر دے، اللہ دور نہیں کرے گا؟ لیکن توجہ کے ساتھ کریں، اگر فائدہ تب ہوگا نا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توجہ کے ساتھ مانگیں۔ پھر آئیے، وقت قریب ہے، ایک آخری دو حدیثیں آپ کو سناؤں۔ ایک تو سب سے بڑا گناہ، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا چونٹی کے چلنے سے زیادہ مخفی طور پر شرک انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک چونٹی چل رہی ہوتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا چل رہا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی طور پر شرک انسان کے اندر داخل ہو جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول اس سے نجات کیسے ممکن ہے؟ شرک کے بارے میں خاص طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کسی طریقے سے شرک میں داخل نہ ہوں، ایسا گناہ نہ کر بیٹھیں کہ مالک ایسا ناراض ہو جائے کہ میں نے تجھے بخشنا ہی نہیں ہے۔ تو اب صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول نجات کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ، میں تجھے ایسی دعا نہ سکھاؤں جب تو یہ دعا پڑھے گا تو بڑا سے بڑا شرک بھی اور چھوٹے سے چھوٹا شرک بھی تیرے سے بھاگ جائے گا۔ نہ بڑے سے بڑا شرک نقصان دے سکتا ہے، نہ چھوٹے سے چھوٹا شرک نقصان دے سکتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قل اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں، اے اللہ مجھے بچا کے رکھ کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں، اور اے اللہ جو انجانے میں ہو جائے میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو آئیے نا، میں اور آپ کتنے ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا ہم سے ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ جو جان بوجھ کر ہوئے وہ بھی معاف کر، اور جو انجانے میں ہو گئے مالک الملک وہ بھی معاف کر دے۔ اور اب بہت ساری دعائیں ہو گئی ہیں، ایک مختصر سی اور آسان ترین لیکن اہم ترین دعا آپ کو سکھاتا چلوں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی دبر صلاۃ الفجر، جس آدمی نے فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات کہے، وہو ثان علی رجلیہ، شرط یہ ہے کہ اپنی ٹانگوں پر اسی طرح جس طرح نماز کے اندر تشہد کے اندر ٹانگیں دوہری کر کے بیٹھتے ہیں نا، اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا کرے، قبل ان یتکلم، بات کرنے سے پہلے۔ دو شرطیں ہیں، ایک تو فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے ٹانگیں بھی نہیں سیدھی کرنی اور بات بھی کسی سے نہیں کرنی، اس سے پہلے پہلے یہ دعا کرنی ہے۔ دعا بڑی آسان ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے ساتھ دہرائیے تاکہ تھوڑا سا یاد ہو جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کو کیا ملے گا؟ کرنا کیا ہے؟ انہی حالت میں بیٹھے بیٹھے بات کرنے سے پہلے یہ 10 مرتبہ کہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کتب لہ 10 حسنات،
اس آدمی کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وَمُحِيَ عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، اس آدمی کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اس آدمی کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. وَكَانَ يَوْمُهُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي حِرْزٍ مِّن كُلِّ مَكْرُوهٍ، وہ سارا دن اس کے لیے ہر بری چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے، سارا دن ہر بری چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے. وَحِرْصٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تعالیٰ شیطان سے اس آدمی کو بچا لیتا ہے. وَلَمْ يَنبَغِ لِذَنبٍ أَن يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ، اور کسی گناہ میں اتنی جرأت ہی نہیں ہوتی کہ سارا دن اس آدمی کو نقصان پہنچا سکے. یعنی اگر یہ کلمات 10 مرتبہ کہے ہیں، سارے دن میں کسی گناہ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی گناہ نقصان پہنچا سکے. الا الشرک باللہ، سوائے ایک شرک کے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ بھی کہے اور پھر شرک کرے، اس کو یہ کلمات فائدہ نہیں دے رہے، کیونکہ شرک جو کر رہے ہیں. اگر شرک سے اللہ نے آپ کو بچا لیا، اہل توحید اہل حدیث، اگر شرک سے اللہ نے بچا لیا ہے، آئیے یہ کلمات ادا کیجئے. اللہ کے رسول کی ضمانت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن شیطان سے بھی محفوظ، برے حادثے سے بھی محفوظ، اور سب سے بڑی بات کسی گناہ کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوگی آپ کو نقصان دے سکے. تو کیوں نہیں اپنے اللہ کی پناہ میں آتے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ فجر کی نماز کون نہیں پڑھتا؟ بس کرنا کیا ہے، اسی حالت میں انہی ٹانگوں پہ بیٹھے بیٹھے بات کرنے سے پہلے صرف 10 مرتبہ کہیے، دوبارہ دہرائیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست ہے، دعا ہے، التجا ہے، مالک الملک جتنے اذکار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان سارے اذکار کے فوائد مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. اور جو میں نے باتیں کی ہیں، مجھے امید ہے آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوئی ہوگی، وہ ساری باتیں اگر آپ کو بھی یاد نہیں ہیں دوبارہ سن کے دوہرا لیجئے. عین ممکن ہے ان باتوں کی وجہ سے کسی ایک بھائی کو فائدہ ہو جائے. اگر سارے پڑھیں تو میری باتیں تو ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں سچی ہوتی ہیں، ہمیں بہت فائدہ دیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.